برطانیہ نے الزام لگایا ہے کہ ایرانی بحریہ کی 3 کشتیوں نے آبنائے ہرمز میں اس کے ایک تیل بردار بحری جہاز کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ ایرانی کشتیوں کی جانب سے بحری جہاز کا راستہ روکنے کی کوشش پر آبنائے ہرمز میں موجود برطانوی بحریہ کا ایک جنگی جہاز فوری حرکت میں آیا، جس کی وارننگ پر ایرانی کشتیاں واپس چلی گئیں۔ ایرانی کشتیوں کی جانب سے برطانوی جہاز کا راستہ روکنے کی کوشش گزشتہ ہفتے کی جانے والی اس کارروائی کا رد عمل ہو سکتی ہے جس کے دوران برطانوی حکام نے ایک ایرانی آئل ٹینکر اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ ایران نے اپنے آئل ٹینکر کے خلاف برطانوی کارروائی پر سخت برہمی کا اظہار کیا تھا اور ایران کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد بغیری نے دھمکی دی تھی کہ ایران اس کا سخت جواب دے گا۔ ایرانی صدر نے برطانیہ کو تیل بردار بحری جہاز پکڑنے پر دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ لندن اس وحشیانہ اور بچگانہ اقدام کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ادھر ٹرمپ نے ایک بچگانہ ٹویٹ کی ہے کہ ایران خفیہ طور پر اوباما اور جان کیری کی ایٹمی ڈیل کی آڑ میں یورینیم افزودہ کر رہا تھا۔ عنقریب ایران پر مزید پابندیاں لگائی جائیں گی۔ روس نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف امریکی پابندیاں غیر قانونی اور غیر اہم ہیں۔ ایران ایک اہم ملک ہے اور روس اس کے ساتھ تجارت کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ امریکی پابندیوں کے باوجود ہم ایران کے ساتھ تجارت جاری رکھیں گے کیونکہ روس امریکی پابندیوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ امریکی درخواست پر بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی IAEA کا آسٹریا کے دارالحکومت میں خصوصی اجلاس ہوا، جس میں مسئلہ ایران پر غور کیا گیا۔ امریکہ نے کہا کہ ایران نیوکلیئر بھتہ خوری میں مصروف ہے اور جوہری معاہدے کی خلاف ورزی کی دھمکی دے کر بین الاقوامی برادری سے پیسہ بٹورنے کی کوشش کر رہا ہے۔ روس اور ایران نے جوہری توانائی ایجنسی کے اجلاس میں امریکہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ایران نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے ایران کو معاشی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ امریکہ غیر قانونی اور یک طرفہ پابندیوں کو خود مختار ریاستوں کے خلاف دباؤ کے لیے آلہ بنا رہا ہے، لیکن یہ سلسلہ اب ختم ہو جانا چاہیے۔ امریکہ جوہری معاہدے کے معاملے پر عملاً تنہا ہو گیا ہے۔ اس کی جانب سے جوہری ادارے کا اجلاس بلانا عجیب ہے، کیونکہ ٹرمپ نے جوہری معاہدے کو بدترین قرار دیا تھا۔ اجلاس بلانے کی درخواست سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جوہری معاہدے کی اہمیت سے آگاہ ہیں۔ ادھر حزب اللہ لبنان نے باہر نکل کر پوری دنیا میں اپنے سیل اور نیٹ ورک کو منظم اور وسیع کرنے میں سرگرم ہے تاکہ امریکہ اور اسرائیل کے مفادات کو عالمی سطح پر نقصان پہنچایا جا سکے۔ حال ہی میں جب سے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی پیدا ہوئی ہے تو حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ کی طرف سے ایک دھمکی آمیز پیغام سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی حماقت کی تو حزب اللہ امریکی مفادات پر حملے کرنے میں ذرا بھی تاخیر نہیں کرے گا۔ حزب اللہ کے سیلز اور اس کے نیٹ ورک کے حرکت میں آنے کی وجہ سے واشنگٹن اور تہران کے درمیان جاری محاذ آرائی کا نتیجہ ہے۔ یہ سیلز کون کون سے ہیں اور انہیں کون چلا رہا ہے، اور یہ سیل دنیا کے نقشے میں کہاں کہاں کام کر رہے ہیں۔ حالیہ برسوں کے دوران حزب اللہ نے لبنان کی سرحدوں سے بھاری ہتھیاروں، میزائلوں اور اسلحہ سے لیس کرنے کی حکمت عملی اپنائی۔ حزب اللہ کے خفیہ نیٹ ورک نے یورپ، شمال اور لاطینی امریکہ میں اپنے پنجے گاڑنا شروع کیے۔ ادھر صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی نے ایران تیل بردار بحری جہاز کو روکے جانے کے برطانوی اقدام کو انتہائی بچگانہ حرکت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ برطانیہ والوں نے بحری بدامنی کا آغاز کیا ہے اور انہیں اس کے نتائج کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ ادھر بھارت میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی، اقلیتوں سے ناروا سلوک، ہجوم کے ہاتھوں تشدد سے ہلاک کے بڑھتے واقعات کی وجہ سے مسلمان اپنی جان و مال کے تحفظ کی خاطر بھارتی مسلمان اپنا نام اور حلیہ بدلنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے اپنی رپورٹ میں تسلیم کیا ہے کہ ہجومی حملوں میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جو اپنے لباس، شناخت، حلیے اور ناموں سے بآسانی پہچان لیے جاتے ہیں۔ 2018 میں ہجومی حملوں نے 57 مسلمانوں کی جان لی تھی۔ ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق
مدھیہ پردیش میں 25 مسلمانوں کو ہجومی حملوں میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اقوام متحدہ اور امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی حالیہ رپورٹ میں بھارت میں مذہبی آزادی کے فقدان اور اقلیتوں سے ناروا سلوک کی مذمت کی گئی ہے، جبکہ واشنگٹن ٹائمز اور ٹیلی گراف انڈیا نے بھی اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھارت کو دھمکی دی ہے کہ بھارت نے امریکی مصنوعات پر محصولات عائد کر دیے ہیں اور ہماری مصنوعات کو روکنے کی کوشش کی ہے، لیکن اب یہ اقدام مزید قابل قبول نہیں۔ صدر ٹرمپ کا بھارت کے ساتھ امریکی مصنوعات کے ٹیرف کا تنازع شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، جبکہ ان کی چین کے ساتھ پہلے ہی گزشتہ 1 سال سے تجارتی جنگ جاری ہے۔ بھارت اپنی بعض مصنوعات ڈیوٹی فری امریکہ بھیج سکتا تھا، لیکن امریکہ نے اسی سال بھارت کو حاصل یہ تجارتی مراحت سے محروم کر دیا تھا۔ بھارت نے دنیا کے 30 دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر عالمی تجارتی تنظیم WTO میں امریکہ کے خلاف درخواست دائر کر رکھی ہے۔ بھارت نے گزشتہ ماہ امریکہ کی مصنوعات پر ڈیوٹیاں نافذ کر دی تھیں۔ اس میں ریاست کیلیفورنیا سے آنے والے کروڑوں ڈالر مالیت کے بادام، پھل اور خشک میوہ جات شامل تھے۔ ادھر کوئٹہ جانے والی اکبر ایکسپریس ولہار ریلوے اسٹیشن پر کھڑی مال گاڑی سے ٹکرا گئی۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ حادثہ صبح 4 بجے کے قریب پیش آیا۔ ٹرین میں سوار بیشتر مسافر سو رہے تھے۔ گاڑی کو حادثہ کانٹا تبدیل نہ کرنے کی صورت میں پیش آیا ہے۔ حادثے کے نتیجے میں 19 افراد جاں بحق اور 60 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ تصادم کے نتیجے میں اکبر ایکسپریس کی متعدد بوگیاں الٹ گئیں۔ حادثے کا شکار بننے والی اکبر ایکسپریس کا انجن مکمل تباہ ہو گیا ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق ٹرینوں کے درمیان افسوسناک حادثہ سگنل بر وقت تبدیل نہ کرنے کے باعث پیش آیا۔ پرانے ٹریکس اور سگنل سسٹم حادثات کے باعث بن رہے ہیں۔ شیخ رشید نے کہا ہے کہ حکومت ریلوے کے نظام کو جدید بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو مل کر ناکام بنائیں گے۔ مفاد پرست لوگ جمہوریت کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ جمہوریت کا راگ الاپنے والے بتائیں چیئرمین سینٹ کو ہٹانا کون سی جمہوری اقدار میں ہے۔ عمران خان نے چیئرمین سینٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سنجرانی صاحب، آپ ایوان شاندار انداز میں چلا رہے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو ہم سب مل کر ناکام بنائیں گے۔ ادھر احتساب عدالت نے سرکاری زمینوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ کے الزام میں مصطفیٰ کمال سمیت دیگر ملزمان پر 27 جولائی کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ مصطفیٰ کمال سمیت 11 ملزم نامزد ہیں۔ ملزمان پر کلفٹن میں سرکاری زمینوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا الزام ہے۔ ادھر مریم نواز نے جج ارشد ملک سے متعلق مزید 2 مبینہ خفیہ ویڈیو شیئر کر دی ہیں، جس نے سوشل میڈیا پر ہنگامہ سا برپا کر دیا ہے، جبکہ یہ ویڈیو موٹر سائیکل پر سوار ایک شخص کی جانب سے بنائی گئی ہیں۔ مریم نواز نے اس ویڈیو کے ساتھ پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ جج ارشد ملک کی گرین نمبر پلیٹ والی سرکاری گاڑی ناصر بٹ کو لینے آئی ہے، جس کے بعد ناصر بٹ ان کے ہمراہ جج ارشد ملک کی رہائش گاہ پہنچے۔ مریم نواز نے دعویٰ کیا کہ نئی پوسٹ کی گئی ویڈیو جج ارشد ملک کے اس بیان کی نفی کرتی ہے کہ یہ پرانی ویڈیو ہے۔ دوسری پوسٹ کی گئی ویڈیو میں ناصر بٹ جج ارشد ملک کی رہائش گاہ میں داخل ہوئے، جنہوں نے ناصر بٹ سے ملاقات کی اور کمرے کی لائٹ بھی آن کی۔ بہرحال مریم نواز صاحبہ کو بھی اب سمجھ آ چکی ہے کہ ان ویڈیوز کا کوئی فائدہ نہیں، یہ تو الٹا ہمیں ہی پھنسا رہی ہیں، ان کو اوپن ہی کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ ادھر سپریم کورٹ میں جج ارشد ملک کی مبینہ ویڈیو کی تحقیقات کے لیے آئینی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدالت ہر صورت اس معاملے کی تحقیقات کرائے۔ معزز جج اپنی پریس ریلیز میں مریم نواز کی جانب سے لگائے گئے الزامات ماننے سے انکار کر چکے ہیں، لہذا جو الزامات عدلیہ پر لگائے گئے ہیں اس کی تحقیقات کا ہونا ضروری ہے۔ ٹیکنالوجی کی خبر میں پاکستانی خبر یہ ہے کہ موبائل فون پر ٹیکس دینا ہوگا، جس کا نفاذ 1 جولائی سے ہو چکا ہے۔ وفاقی حکومت نے بیرون ملک سے موبائل فون لانے پر ٹیکس کی چھوٹ ختم کر دی ہے۔ کسٹم حکام نے بتایا ہے کہ بیرون ملک سے پہلی مرتبہ لایا جانے والا موبائل فون رجسٹر کرانا لازم ہے، اور یہ کہ ایک سم پر فون 60 روز تک چل سکے گا۔
اور مزید یہ کہ اس دوران اگر فون رجسٹر نہ کرایا گیا تو بند ہو جائے گا۔ اسی طرح ٹیک کی ایک اور خبر ہے کہ موبائل ایپ واٹس ایپ میں وائرس نے ہلچل مچا دی ہے، 2.5 کروڑ صارفین متاثر ہو گئے ہیں۔ واٹس ایپ میں چھپا وائرس موبائل صارفین کے لیے وبال جان بن گیا ہے۔ اب تک سینکڑوں موبائل صارفین اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ واٹس ایپ میں چھپا وائرس صارفین کا ڈیٹا چوری کر رہا ہے۔